تو اس کے اوپر کوئی ہے آپ کی تحقیق؟ میرے پاس بہت سے حوالہ جات ہیں موجود کہ الہام کشف جو ہے وہ امت میں جاری ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو دلیل بناتے ہیں، ان کا رد جو ہے وہ کیا جانا. میں نے نا ان کی شروحات نہیں پڑھی، آپ کیا پڑھیں؟ قبلہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور میری امت میں ایسا جو شخص ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب جہاں تک رہ گئی کشف اور الہام کی بات، تو نبی کا جو کشف اور الہام ہوتا ہے وہ وحی کی ضرورت ہوتا ہے، جس کے اندر نہیں اور امر کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو بزرگان کا کشف و الہام ہوتا ہے وہ امر اور نہیں ہوتا، کہ اس کے اندر کسی چیز کو نہ حلال کہا جا سکتا ہے نہ ہی کسی چیز کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے. ان کے کشف و الہام کی ضرورت میں شرع کے اندر. اور جہاں تک رہ گئی مرزا قادیانی کی بات، تو اب قادیانی دعویٰ کرتے ہیں جی وہ غیر تشریعی، غیر حقیقی، بروزی، ضدی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا جی آپ نے کہا جی غیر حقیقی ہیں، تو یہ تو آپ نے جو مرزا ہے آپ کا بانی جماعت جو آپ کا ہے اس کی تو آپ تذلیل کر رہے ہیں. کہتے وہ کہتے، میں نے کہا جب آپ نے کہا غیر حقیقی تو اس کا مطلب تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، اور جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے ایسے کو آپ نبی مان کے بیٹھے ہیں. مرزا قادیانی ایک کتاب میں کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ شریعت کیا چیز ہے. شریعت ایک امر اور نہیں کا نام ہے کہ جس میں ایسی چیز کہ جس میں امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو صرف شرعی جو نبوت کا مدعی ہوتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. تو کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، کیونکہ میری جو وحی ہے اس میں خود امر اور نہیں موجود ہیں. میری وحی میں امر اور نہیں موجود ہیں. اس کے اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے اولیاء اور انبیاء کے کشف اور الہام کے اوپر، اور یہی جو دلیل ابھی آپ نے ارشاد فرمائی فیضان بھائی، یہی دلیل وہاں پہ بھی موجود ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کشف کے حوالے سے یا ساریت الجبل کا جو واقعہ ہے جمعہ کے خطبہ کے حوالے سے وہ موجود ہے کہ آپ کو کشفی طور پر کچھ اس کو معجزہ، یعنی کہ اس کشف کو کا انکار کرنے کے لیے اس کو معجزہ کرامت قرار دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایک کرامت کے طور پر ہوا ہے. تو کرامت جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جاری نہیں ہے کہ الہام و کشف. کچھ ایسے لوگ اس سے اوپر ایسی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے، نہ کہ یہ الہام و کشف کے جاری ہونے کی دلیل ہے. تو لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اور بھی بڑے اس کے اوپر دلائل دی ہیں کہ ولی کا الہام اور کشف وہ جاری ہے، جبکہ جو الہام اور کشف نبوت کے ساتھ خاص تھا وہ بند ہے. وحی نبوت، وحی الہام، یہ سب کچھ بند ہے امت میں، لیکن وحی ولایت، وحی اور الہام اور جو کشف ہیں اولیاء اکرام کے لیے جو ثابت ہیں وہ جاری ہیں. تو اس نبوت کے وحی اور الہام کو دلیل بنا کر اولیاء کے الہام اور کشف کو وہ رد کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. بابر بھائی السلام علیکم. اگر ضیاء بھائی سن رہے ہیں تو ان سے میں بات کرنی تھی، ان کو ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا. الحمدللہ. ہاں جی شکر اللہ کا، بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. ضیاء بھائی ایک براڈ پر کوئی بات کر رہے تھے کشف اور الہام کے بارے میں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ ان کو وحی فرمائیں گے. تو یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی آیا تو اس کے اوپر محدثین نے، مفسرین نے کلام کیا ہوا ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ وحی ولایت ہوگی، نہ کہ وحی نبوت. تو وحی ولایت سے تعبیر کیا گیا ان چیزوں کو. تو ضیاء بھائی سے اس کے اوپر بات ہوئی تو ضیاء بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک یعنی کہ خواب کی حالت میں
وہی ولایت ہوگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ صرف خواب جاری ہیں امت میں صالح مومنین جو ہیں ان کو رویا جو ہیں وہ صالح رویا جو ہے نا وہ دکھائے جائیں گے، اور یہی جاری ہیں صرف۔ لیکن اب دیکھیں کہ جو بیداری میں الہام اور کشف کی جو حالت ہے بیداری میں ہو جاتی ہے اور انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کو کشف ہوتا ہے، تو اس کے اوپر شاید وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جاری۔ بالکل بالکل۔ جی جی میرے پاس ہے ویڈیو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو بحث تھی نا فیضان بھائی الہام اور کشف کے حوالے سے، اس کے اوپر جب میں نے پوری تحقیق کی تھی اور حوالہ جات میں نے کلیکٹ کیے تھے، تو یہ اس حوالے سے کیے تھے کہ مرزا جونیئر نے یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ الہام اور کشف کو جو مانتا ہے کہ الہام اور کشف ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پا کر وہ الہام اور کشف کرنے کا یا اس کو ہو جانے کا دعویٰ ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ جب کہ پھر جب علماء نے اس کے اوپر دلائل دیے الہام اور کشف کے اوپر، امت کے اولیاء سے، محدثین سے، اماموں سے، ائمہ سے، پھر احادیث سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الہام اور کشف کے اوپر دلائل دیے، تو یہ پھر اشرف علی جلالی صاحب نے اس کے اوپر ایک بات کی تھی کہ وہ ایسے الہام کے جس میں امر اور نہیں کوئی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے سنت رسول کی، کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی، کیونکہ میرا اللہ سے رابطہ ہے اور مجھے وہ امر اور نہیں بتا دیتا ہے کہ یہ نماز میں نے ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نہیں رکھنے، تو ان احکام کو مجھے اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ میرے نزدیک بھی مرزا جینئر کہتا ہے کہ دیکھو ان کا بھی بیان ہے، میرا بھی موقف ہے کہ بھائی جو بھی کوئی اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور الہام و کشف جاری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے، اور تمام امت مسلمہ کو اس نے کافر قرار دے دیا۔ اصل میں عثمان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر کا جو مبحث ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں لفظ میں جو ہے نا اس کے اندر ہر چیز کی آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے میرے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اگر کسی کو دین اسلام کی صحیح تشریح کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، اگر تو لوگوں کو دین کی طرف لے کے آیا ہوں تو میں لے کے آیا ہوں، اور جتنے بھی سارے بزرگ تھے پچھلے زمانے کے ان سب کو کہتا ہے جی علم ہی کوئی نہیں تھا، اور 1000 سال میں مودودی ایسا عالم نہیں بھی پیدا ہوا، موجودہ دور میں سب سے بڑا جو عالم ہے وہ گامدی ہے، اور دور حاضر کا جسے حسین کہا جاتا ہے وہ بابا اسحاق ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا ذہن اس کے ساتھ ملتا ہے نا وہ شخص ٹھیک ہے، اور باقی جو آئمہ محدثین ہیں جن کی کتب میں اس کے خلاف چیزیں ہیں، اس کے نظریات کے خلاف ہیں، وہ سب ردی کی ٹوکری میں پھینکتا اٹھا کر۔
یہ عثمان بھائی آواز آ رہی ہے؟ میں بول رہا ہوں سوری میں بول رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں میرا مائک میوٹ ہے. میں کہہ رہا تھا فیضان بھائی میں پریشان ہو گیا، میں کو لگتا ہے شاید میں کہہ رہا تھا 2 ویڈیوز نا اس کے اوپر مفتی راشد صاحب کی موجود ہیں. 1 سال پہلے انہوں نے نا اس کی منجی ٹھوکی تھی. 2 ان کی ویڈیوز موجود ہیں 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال پہلے کی ویڈیوز موجود ہیں جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اوپر کفر کے یہ فتوے لگائے. پتہ اس کو ہے کہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، پتہ اسے ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر نہیں پتہ، فار ایگزامپل علماء نے تنبیہ کر دی، بتا دیا، توجہ دلا دی، اس کے بعد تو انسان رجوع کرتا ہے نہ کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. اور دیکھیں جب انسان جو ہے وہ کفر لزوم کرتا ہے تو اس کے پاس یہ نہیں، تو کفر لزوم کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جب کہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ توبہ طائب ہو، اس کے اوپر رجوع کرے، تجدید نکاح کرے، تجدید ایمان کرے. کفر لزوم کے بعد اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس کے لیے، لیکن یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے. جب اس کے اوپر علماء نے وضاحت کر دی، دلائل دے دیے، اور تمام کے تمام جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اور جتنے بھی دوسرے ممالک کے جتنے بھی جید علماء، آپ کتب ساری جو ہیں وہ ائمہ محدثین کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے اس عقیدے کو مانتے ہیں. جب وہ سارے اس عقیدے کو مان رہے ہیں اور اس کو دلائل دیے گئے ہیں، توجہ دلا دی ہے، تو اب اس کے اوپر جو کفر لزوم ہے، توبہ طائب ہے، وہ واجب ہے اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ 1 سال 2 سال سے اس نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے اور آج تک یہ ڈٹا ہوا ہے اپنے کفر کے اوپر. تو اس کے اوپر 2 ویڈیوز مفتی راشد صاحب نے مفصل جو ہے نا وہ بیان کی تھی، اور ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب نے بھی ایک اپنی جمعہ کے خطبہ میں اس کی کافی منجی ٹھوکی ہے اس کفر کے فتوے کے اوپر. اور اس نے ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس جیل میں چھوکرے نے، جو کہ ابو اندھیرا ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک تو ابو جہل تھا نا، تو میں اس کو وہ لقب نہیں دیتا، وہ اس کے لیے خاص ہے، اس کو میں ابو اندھیرا کہتا ہوں. تو یہ ایسا ابو اندھیرا ہے، جہالت کا ایسا فتنہ ہے کہ ایسی عبارت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کہ جس میں لکھا کچھ ہے اور میں نے بیان کیا اس کو کچھ اور بیان کر کے، کچھ اور طرح گھڑ کے خود اپنی طرف سے امت مسلمہ پر، اولیاء کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے. دیکھو جی یہ الہام اور کشف کے جاری ہونے کو مانتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ نہیں کہ ڈاکٹر اشرف علی جلالی الہام اور کشف کو جاری کرنے کو جو ہے وہ کفر مانتے ہیں. تو دیکھو غوث اعظم کافر ہو گئے، یہ دیکھو شاہ محدث ولی محدث دہلوی وہ کافر ہو گئے، یہ دیکھو فلاں محدث کافر ہو گیا، فلاں ولی کافر ہو گیا، فلاں صوفی کافر ہو گیا. تو پھر اس کے اوپر 20 منٹ کی 20 منٹ کی ویڈیو ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب نے ریکارڈ کروائی، اور اس کی وہ چھترول کی میں کہتا ہوں کہ کم ہی ہے، کہ یعنی کہ ایسی علمی چھترول تو وہ روز علماء کرتے ہیں، لیکن اس کو جس طرح ننگا کر کے ایکسپوز کیا گیا نا اس ویڈیو میں، کمال تھا. اور پھر جس طرح انہوں نے اس عبارت کو پڑھا نا. اچھا جی، مالبرو پب جی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں، تو ان کو جوائن کیسے کریں ہم؟ جوائننگ میرے خیال سے وہ ابھی شو نہیں ہو رہے. جی عثمان بھائی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے نا، میں اپنے وجدان کی اگر بات کروں تو میرے نزدیک دور حاضر کے اعلیٰ حضرت کہا جائے.
جی فیضان بھائی آپ کا شاید انٹرنیٹ ویک ہو گیا، میرا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ دور حاضر کے آپ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کہ موجودہ جو علماء ہیں ان میں سے اعلیٰ حضرت یعنی کہ ان کا دور حاضر کے علماء سے اگر تقابل کیا جائے تو وہ ان میں سے اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی اچھی خاصی چترول کی ہوئی ہے۔ یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کورٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت۔ جی فیضان بھائی یہ 20 منٹ کی یہ ویڈیو ہے جس میں ایک زبردست چترول کی ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے آپ، اگر آپ فری ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جی قبلہ آپ ارشاد فرمائیں، میں نا اصل میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ میں وہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو میں نے پڑھا اور اس نے سمجھا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا نا وہ کلپ چلا دوں۔ وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے، یعنی احکام جاننا کہ اب نبوت کو مکس کر کے بیان کرنے کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی، اس بے وقوف کھتری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا۔ اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے۔ اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ، ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعوی نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے
یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے. اب فرق اس کا دیکھیے یہاں پر، یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے. طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے. یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے. ابھی صرف جو ہے وہ الطریقۃ المحمدیہ کا متن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. وقد صرح العلماء بأن الالہام لیس من اسباب المعرفت بالاحکام. یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. جی یہ سمپل ایک فرق ہے کہ جو ولی کا الہام ہے وہ معرفت احکام کا سبب نہیں ہے، جبکہ نبی کا الہام وہ معرفت احکام کا سبب ہوتا ہے. اس میں امر اور نہیں احکام ہوتے ہیں. اور اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب نے بیان کیا، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ ابو اندھیرا مرزا جیلمی وہ کہتے ہیں نا، ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نو جفے، آندا جاندا ککھ نہیں تے کردی میلا میلا مرزئی نہ ہونتے. تو اسی تناظر میں یہ جو نا پھر وہ چیلنج دیے گئے، لو جی یہ چیلنج ہے، جی میرا یہ چیلنج ہے، مجھے لائیو چینل پر لے لو، فلاں کر لو، یہ کر لو. کیسے یہ نا عجیب سے خبیث سے لوگ ہیں. بابر بھائی، ضیاء بھائی لگتا مصروف ہیں. آپ دیکھیں تو ضیاء بھائی کہیں کسی براڈ کے اوپر ہیں. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کسی براڈ کے اوپر ہے. میں پھر ان کو سینڈ نہ کروں، لنک سینڈ نہ کروں. بابر بھائی سن رہے ہیں آپ؟ عثمان بھائی لگتا ہے آپ کا مائک میوٹ ہے، چیک کر لیں یا آپ نے خود کیا ہے؟ نہیں، میں نے خود کیا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ ضیاء بھائی کدھر موجود ہیں، اور بابر بھائی کو میں کہہ رہا تھا کہ بابر بھائی آپ اس کے جو ہے وہ دیکھیں کہ ضیاء بھائی کہاں موجود ہیں. اور وہ دوسرے موبائل سے دیکھ رہے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے. اگر تو وہ مصروف ہیں ضیاء بھائی تو پھر تو ان کو میں شیئر نہ کروں، کیونکہ یہ ایک موضوع جو ہے نا وہ بڑا حساس سا موضوع ہے
کہ لوگ اپنے ہی لوگ اگر ختم نبوت کے حوالے سے کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر وہ بات کر دیں کہ دیکھو کہ صرف وہ خواب ہے، ہم بھی مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا ایک ایک بات ان کی حق ہے، تو لیکن جو کشف ہے وہ جو ہے وہ خواب میں بھی ہو سکتا ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، بیداری میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو الہام جو ہے وہ بیداری کی حالت میں بھی قلب میں کوئی بھی بات القاء کی جا سکتی ہے، بیداری میں بھی ہو سکتی ہے، خواب کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بہت سی دوسری کہ جیسے وہ کہ اللہ ان سے کلام کرتا تھا پہلے امتوں کے، تو اب میری امت میں جو ہیں وہ محدث ہوں گے، ان میں سے ایک یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب سے پہلے فضیلت دے گی، اور وہ محدثین میں کہ جن کو الہام ہوتا ہے ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی۔ تو ان کا میں موقف جاننا چاہتا تھا تاکہ ختم نبوت سے دیکھیں نا فیضان بھائی، قادیانیوں کے سامنے جب ہم نے بات کرنی ہے تو دلائل کس طرح رکھنے ہیں، کس طرح نہیں رکھنے۔ ابھی نا ریسنٹلی پیچھے 2 دن پہلے نا 3 دن پہلے ایک مناظرہ ہوا، مفتی جوید تھے دیوبندیوں کی طرف سے، انہوں نے مناظرہ کیا، انہوں نے اپنا دعویٰ کیا پیش کیا، دعویٰ یہ پیش کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ دعوے کے اوپر آپ غور کریں تو اس کے اوپر قادیانی نے یہ کہا کہ یہی دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ جو لا نبی بعدی ہے اس کا مفہوم اور ہے، اور کیونکہ اس کے بعد ایک نبی نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ نے ہمارا قادیانیوں والا دعویٰ قبول کر لیا۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ آگے سے مفتی صاحب دلائل دینے لگ گئے، لیکن وہ بات قادیانیوں کے سمجھ میں نہیں آئی جو وہ سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ جو دعویٰ تھا اس کے اوپر وہ بھی پھر دلیل جو ہے نا وہ کیونکہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا، اور وہ خاتم النبیین کے معنی کو سمجھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی آنا ہے۔ تو پھر ایک جگہ پہ وہ انہوں نے یہ بات کر دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے دنیا میں تو وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اب جب نبی نہیں ہوں گے تو کیا پھر قادیانی نے کہہ دیا کہ پھر تو ان کی نبوت سے بھی آپ نے انکار کر دیا کہ جب وہ نبی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے نبوت ان سے چھن جائے گی، جب کہ قرآن میں موجود ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ جو ہیں وہ سرے سے ہی جو یہودی ہیں وہ سرے سے ہی ان کو نہیں مانتے، اور جو نصارہ ہیں وہ ان کو نبی کے ساتھ ساتھ تثلیث کے عقیدے کے ساتھ ان کو خدا مانتی ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول، دونوں قومیں ان کو تسلیم کر لیں گی اور ان پر ایمان لے آئیں گی کہ یہ اللہ کے سچے نبی۔ تو جب وہ نبی نہیں ہوں گے تو پھر ان کا ایمان لانا اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر گواہ ہونا تو یہ پھر فٹ نہیں بیٹھتا نا۔ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، لیکن ہوں گے تو نبی، ان سے نبوت تھوڑی چھن جائے گی۔ نبوت ایک بار جب عطا ہو گئی تو وہ نبوت نہیں نہ چھن جاتی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ الہام و کشف کے اوپر ضیاء بھائی سے بات کر لی جائے تاکہ جب قادیانیوں کے ساتھ ہم مناظرہ ڈیبیٹ کریں تو کس طرح دلائل رکھنے ہم نے، اور اس کے پیچھے ہمارے پاس کیا دلائل ہونے چاہیے، کیونکہ قادیانی کتب کے حوالے سے فیضان بھائی الحمدللہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ہضم کیا ہوا ہے، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے الحمدللہ۔ حوالہ جات کے حوالے سے الہام و کشف یا کوئی بھی ایسا موضوع ہو اس کے اوپر میری پوری تحقیق رہتی ہے۔ چیمہ صاحب آئے ہیں جی، مرزا انجینئر کے صحابی ہیں جی، عشرہ مبشرہ میں سے نہیں، یہ 313 میں سے ہیں۔ کیوں چیمہ صاحب چلے گئے؟ ہم بڑا ان کا وہ فیضان بھائی توا لگاتے ہیں بڑا ان کا، اور یہ ایسے کھوچل ہیں کہ اتنے ڈھیٹ ہو کے اور پھر اینڈ پہ ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بالکل یہ ہم صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس معنی میں صحابی ہیں مرزا انجینئر کے کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے ساتھی، تو ہم مرزا انجینئر کے ساتھی ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ تقابل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے تمہارا کر رہا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حق چار یار عشرہ مبشرہ اور 313 بدری صحابہ تھے، اسی طرح میرے بھی ہیں، جیسے وہ تھے تقابل کر کے۔ تو یہ تقابل جو کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، اور یہی اس کا کفر ہے، اور اسی بات پہ ہم ان کو مرزئی کہتے ہیں۔ بڑا یہ ڈھیٹ بڑا ہوتے ہیں، لیکن ایسا کفر ان کے دل میں ڈال دیا انہوں نے مرزا انجینئر نے۔ وہ جو اس کے فالور قادیانی ہیں، ملحد ہیں، اس کے فالور مرزئی ہیں، یہ جو قادیانی ہیں وہ ہیں، اس کے فالور رافضی ہیں۔ تو ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ ان پلیٹ فارم کے تھرو مرزا انجینئر کا نام لے کے اس کو، وہ تو پہلے ایک بدنام زمانہ بندہ ہے، اس کو اور بدنام کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں اور کہیں ہم مرزا انجینئر کے ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھو اب بالکل منی گوڈ بھی صحیح ہے جی، منی گوڈ بھی ٹھیک ہے، اور جناب صحابہ کے بارے میں وہ غلط عقائد رکھیں وہ بھی ٹھیک ہے جی، اور ان کی عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے جی، اورل سیکس ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جی، قادیانی جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہر ایک بندے کو اپنی اپنی حیثیت سے جو ہے نا وہ اپنے اپنے دلائل مرزا انجینئر سے مل جاتے ہیں۔ ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ کہا آمین، تیسری پہ آمین۔ صحابہ نے کہا یہ آج کیسا عمل ہم نے دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ اچھا صحابہ کو نہیں جبرائیل نظر آئے، آپ کے بزرگوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، سمجھیے۔ ہاں جی، بونگیوں پہ بونگیاں ان کی سن لیں، مرزئی قادیانیوں کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مرزا انجینئر کے ماننے والے ہیں نا وہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ قادیانی وہ پھر کوئی قادیانی بات کر لیتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کے کفر کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر سے تعویل کر کے وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش تو کر لیتے ہیں۔ یہ اس سے بھی گیا گزرا جاہل ہے، قادیانیوں سے بھی بڑھ کے گیا گزرا ایک جاہل مطلق ہے۔ ابھی وہ ایک فیضان بھائی ایک نئی چھڑول چھوڑی ہے، اس نے چھوڑی تو بڑی پرانی ہے، یہ جو ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تحقیق الحق فی کلمات الحق، اس کے اوپر کہتا ہے دیکھیں جی اس کے اندر جو ہے نا چشتی رسول اللہ والا کلمہ کو، جو کلمات الحق جو ہے نا وہ کہا گیا ہے اور اس کو حق کہا گیا ہے، دفاع کیا گیا ہے اس کا۔ دیکھیں کتنے بڑے کذاب دجال ہیں یہ لوگ، اتنے کذاب دجال جو ہیں وہ آج تک وہ دیکھے نہیں گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایسے کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے اور ایسی ایسی احادیث اور ایسی ایسی باتیں تم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ نہ تم سے پہلے کسی نے سنی ہوں گی۔ اب اسی کے آپ صفحہ 126 اور 27 کو پڑھ لیں۔ مرزا انجینئر قادیانی نے
اس حوالہ کو یہ جو تحقیق الحق اور فی کلمات الحق میں جو بات مذکور ہے اس کو اس حوالے کو حاشیے کو بالکل ہی کاٹ دیا، بالکل ہی کاٹ دیا، کاٹ کے جو نیچے لکھا تھا کہ بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے، حالانکہ مطلب ظاہر ہے۔ وہ جو ہیں پیر میل علی شاہ صاحب اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے چشتی رسول اللہ کے تکرار کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے آگے نیچے لکھتے ہیں کہ ایسے کلمہ کہ بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے ہیں جو نفع کی بجائے نقصان اور وصل کی جگہ حرمان و خسر ان کی وادیوں میں بھٹکا دیتے ہیں، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے۔ اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے۔ یہ حاشیہ بالکل ہی چھوڑ دیا، اور اس کے اوپر مفتی علی نواز صاحب کے چینل پر ایک ہمارے عالم ہیں، ان کی بھی ویڈیو موجود ہے، تو کلندری بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے راشد بھائی؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ کلندری بھائی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ جاری رکھیں۔ سنائیں کیا نئی اپڈیٹ ہے؟ مرزا انجینئر نے صاحب ایک کی انجینئر نے وہ کیا کہتے ہیں ابھی چیلنج قبول کیا ہے، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں وہ چینل والے کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر مفتی صاحب اعلان کریں گے میرے خیال سے۔ نہیں نا، اس نے ڈنڈی مار دیا نا چیلنج میں۔ اچھا دیکھیں جب پہلے چیلنج اس نے دیے تھے کہ جناب میں حاضر ہوں، آ جائے کوئی بھی آ جائے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے قبول تب کیا کہ جب اویس ربانی نے کہا کہ دیکھو بھائی وہ تو بلا رہا ہے، علماء ہی نہیں جانا چاہتے، اس کے بعد ڈرتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کا بھی نام دیا گیا، مفتی راشد صاحب کا بھی دیا گیا، تو اویس ربانی نے مفتی صاحب حنیف قریشی ان کو سلیکٹ کیا۔ تو مفتی حنیف قریشی نے اسی ویڈیو جو انٹرویو اپنا دیا اسی میں کہا کہ بھائی ہم ایسی باتیں پیش کریں گے کہ یہ بندہ اسی کی بوتھی اور اسی کا جو سر ہوگا اس کے اوپر جوتیاں پڑیں گی۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے تو بیٹھے ایک بار، اسی میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ جائیں تو پانی کا پانی دودھ کا دودھ جو ہے نا وہ قوم کے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اس نے چیلنج دیا ہے کہ میرے چینل پر آنا ہے، کہاں؟ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، یہاں پہ آؤ۔ مرزا انجینئر بکواس کرنی ہے تو پھر یہاں پہ آ کے کرو تاکہ ہم جواب دیں۔ یہاں پر اس نے ڈنڈی ماری ہے کہ میں لائیو آؤں گا۔ دوسری ڈنڈی اس نے یہ ماری ہے اس میں چیلنج دیتے ہوئے کہ بھائی وہ جو میری باتیں ہیں نا، میرے حوالے سے باتیں ہیں، وہ بعد میں ہوں گی، پہلے بزرگوں کی باتیں ہوں گی۔ جب کہ بھائی تو نے فلاں جگہ پر اسی بات کے اوپر جو تو تنقید ابھی کر رہا ہے، اسی اعتراض کے اوپر تیرا موقف تو یہ ہے، تو یہ اسی وقت بھاگ جائے گا کہ بھائی میری بات نہیں کرنی، میں نے پہلے چیلنج میں یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ اور جب یہ شرائط طے کریں گے نا مفتی صاحب، وہ تبھی بھاگ جائے گا اور یہ کہے گا دیکھو یہ میری طرف آتے ہیں، اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو نہیں بچاتے، یہ کہہ کر قوم کو ورگلائے گا، بہکائے گا۔ دیکھو بھائی کہ جو تو موقف رکھتا ہے، تیرے موقف کو بھی غلط ثابت کرنا ہے، اور جو تو بکواسات کر رہا ہے اس کے اوپر چشتی رسول اللہ کو، اشرف علی رسول اللہ کو لے کر اس کو بھی تو واضح کو۔ تو جب یہ شرائط لکھی جائیں گی، مفتی صاحب نے قبول اگر کی، وہ میرے خیال سے اب تو وہ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، جس کو وہ کہتا ہے کہ عربی میں گھاس کو دب کہتے ہیں، جاہل مطلق، تو میرے خیال سے تو اس کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ یہ چیلنج صرف اویس ربانی نے دیا ہوا ہے۔ صرف میں جو بتاؤں آپ کو، حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی ویورشپ اکٹھی کی گئی ہے، مرزا انجینئر نے اور اویس ربانی نے مل کے یہ کام کیا،
لیکن مفتی صاحب اس سے بری ہیں، ان کو کوئی ویورشپ کی کوئی بھوک نہیں تھی، لیکن اویس ربانی نے اپنے لیے اور مرزا انجینئر نے دونوں نے مل کے یہ کام کیا۔ ابھی بھی یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، ابھی بھی رفظ کو پھیلانے کے لیے اویس ربانی بھی رفظ کو پھیلاتا ہے، اور جو مرزا انجینئر ہے یہ بھی رفظ کو پھیلاتا ہے، قادیانیت کو پھیلاتا ہے۔ اویس ربانی خالصتاً رفظ کو پھیلاتا ہے، اور مرزا انجینئر تمام کے تمام ملحدین، الہاد کو، رفظ کو، قادیانیت کو، مرزیت کو پھیلاتا ہے۔ اب اس نے چیلنج دیا اور اس نے ایک لفظ جو بولا کہ میرا دل کرتا ہے میں تھپڑ مار دوں، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سارا ویورشپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ابھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جس میں وہ علماء کو بلاتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، آپس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، دلائل آپس میں دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سنے جاتے ہیں۔ تو اب اس کی ٹرانسمیشن پر ویوز آ رہے ہیں صرف 1000 اور کسی ایک ویڈیو پر 2000 بھی نہیں ہیں اس کے ویوز۔ تو اب ان کو چاہیے ہیں ویوز۔ اب جیسے ہی مرزا انجینئر نے کہا ویس ربانی کو کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اور جو ڈائریکٹر ہے چینل کا اس کے ساتھ میری بات ہو گئی ہے، اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ میری شرطیں ہیں، لہٰذا ان کو مان کر مجھے جو ہے وہ 10 منٹ ہم نے بولنا ہے، گفتگو کریں گے، تو مجھے بولنے کی اجازت دی جائے، میں چینل پہ لائیو آؤں گا۔ ادھر سے ویس ربانی نے کہہ دیا بھائی انتظار کرو، ہم نے بھی 1 مہینہ انتظار کیا تھا، اب تم بھی انتظار کرو، تاکہ 1 مہینہ میں اس کے چھوکرے جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا میرے 8000 چینل ہیں، تو ان 8000 چینل پر فتنہ پھیلا لیں۔ ادھر سے ویس ربانی بھی اپنی ویڈیو ریکارڈ کرے گا، ادھر سے یہ بھی ریکارڈ کرے گا، ایک ٹرینڈ بن جائے گا، ویورشپ ملے گی، میرا چینل بھی پروموٹ ہوگا، تمہارا چینل بھی پروموٹ ہوگا، تم کھیلو، ہم دونوں آپس میں کھیلیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ علماء کا نقصان ہوگا، علماء اہل سنت کا، اور صوفیہ کی، اولیاء کی گستاخیاں ہوگی۔ کوئی لکھے گا وہ فلاں اپنے بابے کو بچاؤ، بابا تو وڑ گیا۔ کوئی لکھے گا کہ جناب آپ کی چاچی گئی، کچھ یہ باتیں کریں گے۔ اولیاء اکرام کی توہین کروانے والے یہ دونوں حضرات ہیں۔ ادھر سے مرزا انجینئر خنزیر توہین کروائے گا، ادھر سے اویس ربانی کروائے گا، اور علماء کو کہہ دیا جائے گا دیکھو جی وہ چیلنج آیا، بتائیں ہم کیا کریں، میں نے چیلنج دیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا، اب ہم بتائیں۔ تو ان کو جو ہے وہ بیچ میں شامل کر کے پھر بعد میں یہ آپس میں آئے گا نہیں سامنے، بعد میں معاملہ رفع دفع کروا کے وہ دیکھو جی وہ اصل میں نا یہ شرط انہوں نے مانی نہیں، اس نے کہنا ہے اصل میں نا میری یہ شرط نہیں مانی گئی، تو لہٰذا یہ وہ بعد میں ویڈیو بنائے گا، بس جی وہ بھاگ گئے، وہ کہیں گا وہ بھاگ گئے، ایسے کر کے انہوں نے معاملہ ختم کر دینا۔ جی کلندری بھائی۔ بس اصل میں نا مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا نقصان کروا رہے ہیں ہمارا سنیوں کا نا، یہ ان کی وہ جو اپنی پھانڈ بازی کی وجہ سے نا بہت بڑا نقصان کروا رہے ہیں ہمارا۔ کیونکہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو یہ ابھی اس کو بھی پتہ ہے، میرے ادھر جو اس کے کچھ ہے نا دوست، وہ مطلب اس کے فالوور، ان سے بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نکالیں مفتی منیب کو، نکالیں مفتی تقی عثمانی کو۔ میں کہتا ہوں بھائی اس کا بات یہ جاہلانہ ہے، تو بات ابھی میں نے کہا فار ایگزامپل میں ابھی جو میٹرک پاس ہوں، ٹھیک ہے، میں بولوں بھائی آپ پی ایچ ڈی والوں کو میرے سامنے بٹھائیں، میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا یار اس نے درس نظامی نہیں کی، اس کو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے، عربی کی گرامر ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب تو ہمارے مطلب بریلویوں کے سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مفتی اعظم مانے جاتے ہیں، ان کا تو علم اور وسعت عربی کے اوپر ہر چیز کے اوپر پورا بور ہے، تو یہ تو مطلب کبھی درس گیا ہی نہیں، اس کو عربی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ مطلب اس کا تو وہ کیا کہتے ہیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہی غلط ہے نا۔ سب سے پہلے تو عقل مند انسان کے لیے یہی بات کافی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ جو ہمارے مطلب عام مفتی ہیں نیچے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ہمارے مفتی راشد صاحب سے جا کے نپٹے نا، اگر ان کو اس نے کچھ مطلب نیچے دکھا دیا تو پھر مفتی منوی کی طرف جائے نا۔ میں نے مفتی راشد ہی کافی ہے ان کے لیے۔ بالکل ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں، ایسے سائنٹسٹ ہیں کہ ان سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ جب آپ لیتے ہیں تو 1 سال کی اپوائنٹمنٹ بھی ملتی ہے، 6 ماہ کی اپوائنٹمنٹ بھی ملتی ہے۔ تو وہ کہہ دے نہیں بھائی اس کو باہر نکالو، بھائی اس کا کام ہی تم لوگوں کے جو جاہل ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے، اور وہ مناظر بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ اپنے مسلک کے بڑے ہیں، بقول مرزا انجینئر کے وہ اپنے مسلک کے بڑے ہیں، تو جب وہ اہل سنہ و جماعت کے بڑے ہیں
تو وہ جہاں جس کو بھی لکھ کے دیں، جیسے کہ مفتی منیب الرحمان سے بڑے جن سے اجازت لی تھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے، کیا نام ہے ان کا، مجھے نام ان کا بھول گیا، فیضان بھائی اگر آپ نام یاد کروا سید دیں۔ حسین الدین شاہ صاحب، جی سید حسین الدین شاہ صاحب، نہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہاں ہیں، وہ تو نہیں پیر حسین الدین شاہ صاحب، حسین حسین الدین. الدین شاہ صاحب ہاں جی جنہوں ہاں نے جی غازی ممتاز قادری صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا۔ جی پیر حسین الدین شاہ صاحب۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان میں کہا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اور خود مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ خود کہتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑے یہ لیڈر ہیں ان کے، تو ان سے اجازت لی گئی ہے، باقاعدہ مفتی حنیف قریشی نے اجازت لی۔ اب جب کہ وہ اجازت دے رہے ہیں، مفتی حنیف قریشی ڈبیٹر ہے، مناظر ہیں، بھائی مفتی منیب الرحمان صاحب وہ ڈبیٹر نہیں ہیں، ان کے معاملات ان کے کام اور ہیں، انہوں نے جس کو نامزد کر دیا، یا مفتی حسیب الرحمان جن کا آپ ابھی نام لے رہے ہیں، انہوں نے کسی کو نامزد کر دیا، تو اب اس کو جو ہے وہ مناظرہ کر لینا چاہیے تھا نا، کر لینا چاہیے تھا۔ کیوں ان کو 5 گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا اور ان کے کیمرے بند کروائے گئے، ان کے کیمرے بند کروا کے مفتی صاحب کی اور دوسرے جو لوگ ان کے ساتھ 5 لوگ تھے ان کی توہین وہاں پہ کی گئی، اور پولیس بلائی گئی، اور پولیس نے جناب وہاں پہ لوگوں کے کیمروں کو ہاتھوں کو پکڑ کے لوگوں کو دھکیلا ہے، پیچھے پھینکا ہے، اتنی تذلیل وہاں پہ ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اپنی بات پہ وہ ڈٹے، اور انہوں نے بالکل نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اندر جائیں بھائی بغیر موبائل کے، ہم آئے ہیں بات کرنے کے لیے، جو آپ کہیں گے ہمیں وہ ریکارڈنگ میں آنا چاہیے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی لوگ یہ بیٹھیں گے نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کو دیکھ لیں، جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرے کا چیلنج دیا تو کہتا ہے آپ مجھ پہ بات نہیں کرنی، آپ نے، مرزا قادیانی نے خود اشتہار میں یہ بات کی ہے کہ مجھ پہ بات نہیں آپ نے کرنی، آپ ایسا کریں آپ تفسیر لکھنے کا مقابلہ کر لیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تیرے دعویٰ جات ہیں، تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نے مہدیت کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا، یہ جو تیرے دعویٰ جات ہیں ان کو تو آگے پیش کر اور بتا پوری قوم کو کہ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں، اور انشاءاللہ میں تجھے بھرے مجمع انہی لوگوں کے اندر تجھے کذاب دجال ثابت کروں گا۔ بھاگ گیا، مجھ پہ بات نہیں کرنی۔ ابھی ایسے مرزا انجینئر نے یہی بات کی کہ مجھ پہ بات نہیں کرنی، تم جو ہے وہ بزرگوں پہ بات کرو۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے کہا مجھ پہ بات نہیں کرنی، تم ایسے کرو تفسیر لکھ لو میرے ساتھ، اور میں تفسیر لکھوں گا، اور پھر منصف لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے تفسیر پڑھی جائے گی، جس کی تفسیر سب سے اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ بھائی بعد میں گھر جا کے تو پھر وہی اپنے کھڈ میں وڑ کے کہہ دے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بھی مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن تو آ صحیح، لازمی ادھر آ صحیح، اور جو تو دعویٰ کرتا ہے تفسیر لکھنے کا مقابلے کی بات کرتا ہے وہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن وہ نہیں آیا، اور کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ سرحدی پٹھان ہے لہٰذا مجھے ان سے خطرہ ہے۔ بھائی دعوے تو تیرے یہ ہیں کہ خدا کی تائید ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، اور مجھے ایک لمحہ بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور میری حفاظت پر فرشتے معمور ہیں، میری حفاظت اللہ کرتا ہے، تو آتا نا سامنے۔ پھر اس نے بھی اپنی اکیڈمی کے باہر انگریز کے جو پولیس اہلکار ہوتے تھے ان کو بٹھایا ہوتا تھا مرزا قادیانی نے، اندر اس کے اندر جو ہے اس کے گھر میں عورتیں اس کی پہرے کے لیے بیٹھی ہوتی تھی، مرد حضرات جناب ان کا اڈا جو ہے وہ علیحدہ اس نے لگایا ہوتا تھا، یہ اڈا جو ہے ان کو دیا گیا، یہاں پہ یہ کھانا کھونا کھائے میرے پاس رہیں، اس کے پہرے کے لیے ہمیشہ رہتے تھے۔ اس کا بھی ایسے ہی ہے، 4-5 گارڈز جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات رہتے ہیں، ان کو اپنے پلے سے یہ تنخواہیں دیتا ہے، سیکیورٹی کے پیسے اخراجات جو ہیں وہ خود سے دیتا ہے۔ سیم ٹو سیم وہی قادیانی فتنہ ہے، یہ قادیانیوں سے بھی بڑا ملعون، یہ قادیانیوں سے بڑا بدتر زندیق خنزیر ہے، اس کو ہم ان کے ماننے والوں کو ہم قادیانیوں سے بڑا کافر، بڑا خنزیر کہتے ہیں۔ بھائی تو نے مناظرہ کرنا ہے، تو دلائل رکھتا ہے، تجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا منہ میں ڈال لینا ہے، یا تجھے کچھ کہہ دینا ہے
या तेरे गले पड़ जाना है, तुझे फायर मार देना है, कुछ भी नहीं करना उन्होंने, तूने दलाइल देने हैं, इधर से उन्होंने दलाइल देने, अवाम खुद ही फैसला कर लेगी। इसने अपनी अकेडमी के उधर जब मुफ्ती साहब गए, इसने वहां पे लिखा हुआ है कि मैं किसी से ना मुनाजरा करता हूं, ना मैं मुनाजरा करूंगा, ना मैं किसी से मुनाजरा करता हूं, ना मैं करूंगा। इसके अपने ही स्टूडेंट ने जब इसके ऊपर लानत भेजी, जब मुफ्ती साहब वहां पे गए और ये बाहर नहीं आया और ना उनको अंदर बुलाया, तो इसके एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैं आज से ऐलान बरात करता हूं कि भाई जब तूने खुद लिखा हुआ है कि मैं मुनाजरे नहीं करूंगा, और फिर तू क्यों कहता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान मेरे सामने आए, जब तूने लिखा हुआ है कि मैं मुनाजरा करूंगा ही नहीं, तो क्यों कहता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान है? तो कहता है मैं इसके ऊपर अब लानत डालता हूँ कि इसने हमें जलील करवाया है और इसके ऊपर कोई दलाल नहीं है, और ये हक की निशानी नहीं है कि अपनी खुद में बैठ के अपनी एक चार दीवारी में बैठ के कुछ भी भोंकते रहना, और जब कोई दूसरा इसकी गिरफ्त करे उसके ऊपर जवाब ना देना। तो मैं इसके ऊपर लानत डालता हूँ, आइंदा से मैं तौबा ताइब होता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, और मैं हक पे नहीं था, और मैं कलमा पढ़ता हूँ, और मैं तजदीद ईमान करता हूँ। और उलमा ने बकायदा एक वीडियो है उनकी, वो इंजीनियर साहब भी हैं एक, उनके साथ ही उन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर कादियानी पे लानत डाली, उन्होंने बकायदा वहाँ पे अपना तजदीद ईमान भी किया। कलंदरी भाई को कॉल्स वगैरह आ रही हैं। तो अब जो मेरी प्रिडिक्शन है, नाकस राय है, वो ये है कि अवैस रुबानी ने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है ना, और रिकॉर्ड करके भेजी है सोशल मीडिया के ऊपर कि अभी तो इंतज़ार करें, अभी तो हम वो सारी आपकी गुफ्तगू और अल्फाज शराइत सारी वो हम देखेंगे, फिर वक़्त आपके साथ बनाएंगे, जैसे आपने हमें इंतज़ार करवाया, आप भी इंतज़ार करें। और इसके ऊपर ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का कोई बयान आया, ना ही देवबंदियों के जो आलिम वहाँ पे बैठे होते हैं ना, उनका कोई बयान आया। तो इन दोनों का बयान जो है वो लाजमी है, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के सामने वो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली बात कर दें, तो वो उधर कह दें, चैनल के ऊपर कह दें कि भाई मैं नहीं इसका दिफ़ा करने वाला, ये देवबंदियों से जाके पूछो। तो इसने इस बात को भी अपने खाते में डालना है। देखो जी, मैं ना कहता था ये आपस में एक नहीं है, ये आपस में एक नहीं है, ये आपस में फलाँ हैं, तो मेरी बात सच्ची साबित होगी। क्योंकि उसके पीछे पिछले साल की जो वीडियोस थी ना, उसके ऊपर वो जो पहले एंकर थे उन्होंने दिखाई थी कि भाई ये देखो, ये पाकिस्तान की वो पता नहीं कौन सी किताब है, उसमें लिखा हुआ है, इन सब के जो है ना वो नाम लिखे हुए थे, और नाम लिख के बताया गया था कि देखो इन सब का इन मौक़िफ़ के ऊपर, ये जो मौक़िफ़ लिखे गए हैं इनके ऊपर इनका इत्तेफाक है। वो कुछ बातें लिखी हुई हैं और फिर नीचे सबके साइन है, सिग्नेचर है। तो इसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि भई ये तो मैं इनको बयान करता हूँ कि जनाब ये नफ़रत करते हैं आपस में एक-दूसरे से, एक-दूसरे को कत्ल करते हैं, एक-दूसरे के साथ ये ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं कि ये यहूदी हैं, हमारे अंदर घुस गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो ये सिग्नेचर दिखा रहे हैं सबके और सारे मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं। तो ये इसके लिए और भी एक पॉइंट है। तो दोनों तरफ से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और जो देवबंदी आलिम हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, उनकी तरफ से भी ये बाकायदा चैलेंज एक्सेप्टेड का बयान आना चाहिए कि बिल्कुल हम चैलेंज को कबूल करते हैं, वो हमारे सामने आके बैठ जाए। लाइव नहीं लेना। भाई अगर लाइव लिया, तो लाइव लेने का नुकसान ये होता है कि जो बात आमने-सामने आँखों में आँखें डाल के बात बयान करता है ना एक मुनाज़िर, और अगले का जो है वो पेशाब भी खुश्क हो जाता है या निकल ही जाता है। वो जो कैफ़ियत है ना वो हम देखना चाहते हैं। और लाइव कॉल के ऊपर तो इनके चैनल जो हैं वो प्रमोट होंगे।
لائیو کال کے اوپر اگر یہ لائیو کال کرے گا، آن لائن کرے گا، پھر تو ان کے وہی بات ہوگی کہ بھائی یہ ویورشپ ہم بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں، دونوں بڑھائیں گے اپنی ویورشپ، ادھر وہ ٹرانسمیشن کی ویورشپ بڑھے گی، ادھر مرزا انجینئر کی بڑھے گی، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ مرزا انجینئر کی بڑھے گی۔ تو یہ سارا ویورشپ اپنے چینل کو دیکھیں، ایک رات میں بندوں کے 66 ہزار ویوز آ چکے ہیں، اور کہتا ہے میرے 8,000 چینل ہیں۔ فیضان بھائی بتائیں، اتنے چینلز ہیں جن کو مونیٹائز کیا گیا ہے اور جن کا شیئر مرزا انجینئر کے ساتھ ہے۔ فار ایگزامپل میں مرزا انجینئر کا معاذ اللہ اس کا اسٹوڈنٹ بنتا ہوں اور میں ایک چینل اوپن کرتا ہوں اور میری ویڈیوز کے اوپر مرزا انجینئر مجھے پن کرتا ہے، تو اس کے عوض جو ہے وہ مجھے پیسے دیے جائیں گے، وہ اختیارات سارے مرزا انجینئر کے پاس ہوں گے، مجھے ان میں سے پیسے دیے جائیں گے میری ویورشپ بڑھانے کے لیے۔ میرے چینل کو وہ چلا رہا ہوگا، اور ویڈیوز کو ایڈیٹنگ اپلوڈ جو ہے ساری میں خود کروں گا، میرے پاس بھی اختیار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ جو اکاؤنٹ اٹیچ ہوگا وہ مرزا انجینئر کا ہوگا، یا پھر اسی بندے کا ہوگا لیکن اس میں شیئرنگ ہوگی۔ اگر وہ شیئرنگ نہیں کرے گا تو وہ چینل کو پن کرنا ختم کر دیں گے، اس کی ویورشپ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ساری بات مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ خود بتا رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے ایک بندہ ہے مرزا شاہ زیب، جا کے آپ لکھیں نا مرزا شاہ زیب، جب وہ مرزا جونیئر کا اس نے انٹرویو کیا اور مرزا انجینئر نے اس کے چینل کو پروموٹ کرنا شروع کیا، پن کیا، وہاں پہ اس کے ویو 200 کے، یعنی کہ 200,000 کے جو ہے وہ اس کو ویوز ملے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے اختلاف کیا، اب جا کے دیکھیں اس کے ویو 3 کے رہ گئے، اور تمام کے تمام کو وہ یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ اب اس چینل کو جو ہم نے ختم کر دیا ہے وہ ہمارے خلاف ہو گیا، اس کو پروموٹ کرنا بند کر دیں۔ ایک نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے، اتنا لمبا نیٹ ورک ہے ان کا، فتنہ اتنا پھیلا ہوا ہے یہ پاکستان میں، آپ کی سوچ ہوگی۔ اور ادھر ہمارے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جناب، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اپنے چینل بناؤ، اپنے اپنے چینل بناؤ، ان کے اوپر میری ویڈیوز کو چاہے کٹنگ کر کے اپلوڈ کرو، اور ان چینل کے اوپر میں پن کروں گا، اور دیکھیں مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملتے نہیں ہیں لوگ، ان کی بات کو شیئر ہی نہیں کرتے۔ فیضان بھائی میرا جہاں تک ماننا ہے نا، میں اس بات کو اب جان گیا ہوں، حقیقت پہلے بھی جانتے تھے لیکن اس کا برملا اظہار میں کچھ کرتا ہوں، کہ اگر جڑ ختم کی جائے نا، جو شروع ہوا کام اور پھر اس سے جڑیں نکلیں، شاخیں نکلیں، اگر اس درخت کے اوپر وار کیا جائے نا، اور وہ سمجھتے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ پاکستان میں کامیابی ہو سکتی ہے، مذہبی حوالے سے ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم جڑ کو اس کے ماخذ کو ہی نہیں پکڑیں گے نا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت ہے۔ کیوں فیضان بھائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جڑ کو پکڑا جائے گا تو مذہبی حوالے سے پاکستان میں، پاک و ہند میں ترقی ہوگی۔ جی عثمان بھائی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جڑ کو ختم کرنا چاہیے۔ جب تک مسئلہ کی جڑ رہتی ہے نا، تب تک سمجھ لیں کہ آپ درخت کی جڑ کو ختم نہیں نہ کرتے تو وہ ٹہنیاں نکلتی رہیں گی اس میں۔
اور اس کے جو شاگرد ہیں ان میں اکثریت جو تعداد ہے نا روافظ کی شامل۔ ابھی میں تقریباً نا 3-4 دن ہو گئے ہیں ایک روڈ پر جا رہا ہوں رات کے ٹائم نا، وہ ابو روافظ کے نام سے نا ایک دوست ہیں، میں نے ایک روڈ پہ ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پر میری نا ایک بندہ آیا، میں نے کہا جی انجینئر کی نا سائڈ لے رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا جی آپ بڑی سائڈ لے رہے ہیں اس کی، اس کے یہ نظریات ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے جی میں کوئی جواب نہیں دیتا، بس میں سنتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ صرف ایک بندہ نہیں، درجنوں میری ایسے روافظین سے بات ہوئی ہے جو اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی تحقیقات سے بڑا ایگری کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے تو عقائد یہ پھیلا رہا ہے آج۔ یہ نیچے آئے ہیں ہڈن ٹروتھ آف اسلام، یہ مرزا انجینئر کے صحابی ہیں، ان کو انوائٹ بھیجا ہے، لیکن وہی وتیرہ پرانا ان کا وتیرہ ہے کہ اپنی کھڈ میں وڑتے ہیں یہ، لیکن بات نہیں کریں گے یہ لوگ، اپنی کھڈوں میں گھس جائیں گے۔ آؤ بھائی، مرزا انجینئر کے صحابی ہڈن بھاگ گیا، میں نے اس کو انوائٹ جیسے بھیجا ہے بھاگ گیا۔ بھائی مرزا انجینئر کے جتنے بھی فالورز وغیرہ ہیں آئیں تبلیغ کریں، ہمیں فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ بھئی تم لوگوں کا دعویٰ ہے یہ کہ فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، ڈیمیج جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہوا ہے، تو بھائی بتاؤ نا پھر اب وہ جو تم نے دکان کھولی ہے اس کی تبلیغ کون کرے گا؟ جی فیضان بھائی آپ اپنی بات کریں، وہ نیچے آیا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا نمک مسالہ دینا تھا۔ عثمان بھائی آپ کریں بات، میں نا اصل میں آپ کو بتایا کہ ابھی کام پہ ہوں تو میں ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور آپ کی باتیں سن کر بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کریں بات۔ جی جی، اور بس قبلہ آپ علمی شخصیت میرے سامنے موجود ہیں، ورنہ میں کیا، مجھے تو ککھ بھی نہیں آتا۔ اور جو مرزا انجینئر کے جتنے بھی فالوور ہیں بھائی، ان کا دعویٰ ہے کہ فرقہ جو ہے وہ فرقہ واریت ہم نے ختم کر دی ہے، فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، اب ہم نے ایک دکان کھولی ہے 1400 سال کے بعد، جس میں سارا کا سارا دین اسلام جو ہے نا وہ وہیں پہ ہیں، وہیں سے اگر آپ نے دین کو لینا ہے تو مرزا انجینئر کی اکیڈمی سے لینا ہے جو اس نے قائم کر دیا ہوا ہے۔ تو آئیں مرزا انجینئر کے فالوور آ کے ہمیں بتائیں بھائی وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، یہ سارے جو بیانات تضادات ہیں یہ بھی ہمیں آ کے بتائے، اور جو تم نے دکانیں بند کی ہیں وہ کوئی ایک دکان ہمیں بتا دو کہ یہ دکان ہم نے بند کر دی ہے، کوئی ایک دکان جس کو تم اپنے زوم میں جو ہے وہ دکان کہتے ہو، وہ کوئی ایک بتا دو، اور وہ کام بتا دو کہ جو امت میں پہلے نہیں ہوا، اس نے آ کے اس ملعون نے کیا ہے، کوئی ایک بتا دو۔ نماز تم لوگوں کو آتی جاتی ککھ نہیں ہے، کوئی حدیث ان سے پوچھ لو ان کو ککھ پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ فیضان بھائی میں نے ان کو پوچھا کہ اچھا ایسے کرو، ایک آیت تم نے پیش کی ہے تو ایسے کرو تم نہ معتبر اور مستند تفسیر کو نہ پیش کر دو۔ کہتا ہے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ اسے تفسیر تک کا ہی نہیں پتہ، وہ بابوں کے تراجم کو پڑھ رہا ہے، بابوں کے تراجم کو پڑھ کے اسی کو وہ ساری دنیا سمجھ رہا ہے کہ بس یہ جو ترجمہ ہو گیا نا یہی کل کائنات ہے اب، اور آگے سمجھنا جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے اوپر، اور تفسیر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں مرزا انجینئر کا دیانی نے بتایا نہیں ہے کہ تفسیر بھی ہوتی ہے قرآن کی؟ اچھا، کہتا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، وہ جو اس نے قرآن کلاس لیکچر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں وہ کبھی تم نے سنے ہیں؟ کہتا ہاں جی میں نے سنے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ وہاں پہ قرآن کا ترجمہ ہو بہو پڑھ کے سناتا ہے یا پھر وہ اس کے بعد اپنی جو ہے اس کے اوپر تشریحات بھی کرتا ہے؟ کہتا ہاں جی وہ اس کے اوپر اپنی جو تفصیل بتاتا ہے۔ تو میں نے کہا اسی کو مسلمان تفسیر کہتے ہیں کہ جو تم نے مرزائی جی وہ سیکھی تکنی ہے کہ تفسیر کہتے کسے ہیں؟ اچھا پھر کہتا ہے اچھا وہ تفصیل۔ میں نے کہا ہاں جی تفصیل۔
कहता अच्छा जो तफसील है ना वो यही है, तर्जमा ही तफसील है, और मिर्ज़ा इंजीनियर भी उसी तर्जमे को बयान करता है। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, ये जो आयत है ना इसके ऊपर तुम मिर्ज़ा इंजीनियर की तफसील ले आओ कि उसके ऊपर वो क्या तफसील बयान करता है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें अपने उलमा की तफसील बता देता हूँ। तफसीर का तो तुम्हें पता ही नहीं है, बाबों ने तफसीर क्या की है और शान नज़ूल क्या होता है, उसे कख पता नहीं है कि शान नज़ूल, ये शान नज़ूल का लफ्ज़ भी उसके लिए नया था, और बात वो करने आया है शिर्क के ऊपर। ये हालत है मिर्ज़ा इंजीनियर के ब्लाइंड फॉलोवर की, कि जिनको शान नज़ूल का नहीं पता, जिनको तफसीर का नहीं पता, और ये नहीं पता कि किसने जो है वो तफसीर लिखी है। अब मैं उसे कहता चलो यार उसका बाबा जो है तफसीर मदूदी की तफसीर निकाल लो, उसे वो भी नहीं पता होना था, वो तर्जमा निकाल के बैठ जाना था उसने। और मैं कहा चल मरज़ैया दौड़ जाए इत्थों, पहले सीख के आ। तो फिर मैंने जब वो आजिज़ हुआ इस बात पे, लाजवाब हुआ, तो मैंने फिर वो मिनी खुदा का अकीदा जो उसके सामने रखा। वो पहले हमारे इसी ब्रॉड के ऊपर, इसी आईडी के ऊपर ना कोई तकरीबन 600 बंदा, 500 बंदा बैठा करता था। इन सब को पता चल गया कि ये बंदे ये जो टीम है मुफ्ती साहब की, ये मिर्ज़ा इंजीनियर को जनाब ऐसा नंगा करते हैं। इन सब ने एक-एक ने करके जो है वो अपने ग्रुप बना के हमें ब्लॉक किया हुआ है। तो मैंने अब एक आईडी बना ली है, उस आईडी को लेकर जनाब ये दोबारा फिर ब्रॉड शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं ना फैज़ान भाई अभी उस आईडी से लॉगिन होता हूँ, आप उस आईडी को फॉलो कर लें। मेरे खुद देखे मैंने 2 दिन में 1000 फॉलोवर कर भी लिए हैं। और किए कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने आपको भी कहा था कि मैं ना फॉलोवर आपको ना कर देता हूँ, और फिर मैंने दोबारा बात की तो मैंने बताया भाई ने कि देखो यार ये जो फेक फॉलोवर्स होते हैं ना, तो इससे आपकी आईडी पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने आईडी ख़त्म नबूवत के हवाले से इनके रद्द के तौर पे यूज़ करनी है, तो ये सिलसिला आपका जारी रहना है। तो हो सकता है कि फिर जब तमाम लोग आपको इस आईडी के हवाले से जानने लग जाएं और इस आईडी में कोई एरर आ जाए, तो बेहतर है कि आप ना फॉलोवर जो है ना वो ओरिजिनल फॉलोवर रखें। फिर मैं वो इन 2 दिनों में ट्राई किया कि क्या ये जो लोग कहते हैं ऐसा करते हैं होता है। तो मैं फिर गया फॉर यू की ब्रॉड के ऊपर, होम के बटन पे मैंने क्लिक किया। होम के बटन पे क्लिक करके मैंने स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करते-करते जो फॉर यू के ऊपर ब्रॉड्स आती हैं ना, उन ब्रॉड्स के ऊपर मैं गया। उन ब्रॉड ऐसी ब्रॉड के जहाँ पे वो फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं आपके, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बैठा मैसेज किया एफ प्लीज़, यानी कि फॉलो प्लीज़, क्योंकि फॉलो आप लिखते हैं तो वो मैसेज आपका शो नहीं होता। तो इसी तरह मैंने एफ प्लीज़ करके लिखा, फिर मैंने रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट पे लिया। तो मेरे किसी ब्रॉड के ऊपर 100 हो गए, किसी के ऊपर 200 हो गए, 300 हो गए। वो करते कराते मेरे अभी जो है वो 800 के राउंड अबाउट ना मेरे फॉलोवर हो चुके हैं। 200 रह गए सिर्फ, 200 रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएंगे 200 फॉलोवर्स। तो फिर इसके बाद उस आईडी से मैं आया करूँगा। मैं ना अभी मैसेज कर रहा हूँ, उसको आप ना नोट कर लें। तो फिर उस आईडी से इंशाल्लाह हम इनकी मंजी ठोकेंगे। फैज़ान भाई इस आईडी को आप फॉलो कर लें, मैं नीचे मैसेज भी लिख देता हूँ। अच्छा उस्मान भाई, मैं कर करता चल रहा हूँ कि मैं ना कोई आलिम नहीं हूँ, और 5 सिर्फ क्लासें मैंने पढ़ी हुई हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो आपकी मेहरबानी, आप वो शर्मिंदा करते हैं बाहरी शख्सियत कह के, तो ऐसा ना कहा करें। मालूम है मुझे फैज़ान भाई, मालूम है, देखें
کہ جو علماء کی رہنمائی میں رہنے والے ہوں اور خود سے کوئی موقف نہ گھڑ کے پیش کرتے ہوں اور وہی موقف کے جو اہل سنت کے علماء کا ہو اسی کو بیان کرتے ہوں تو وہ علمی شخصیت ہی ہوتے ہیں نا. تو یہی اب ہم ان کا رد کرتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے خود کے ایسے لوگ ہیں سادہ فہم کہ ان کو بھی بہت سی ایسی باتیں نماز کے طریقے کے حوالے سے ان کو نہیں پتہ ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کی گرفت نہیں کرتے, ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں, آپ کا عقیدہ درست ہے, آپ کا عقیدہ درست ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں اعمال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, اس کا علم نہیں ہوتا, یہاں کہ کوئی آپ سے دلیل پوچھ لیتا ہے کہ بھائی دیکھو کہ یہ جو تم ہاتھ باندھتے ہو ناف کے نیچے اس کی دلیل کیا ہے, تو اس کو اس حدیث کا علم نہیں ہوتا. تو ایسے معاملات میں وہ کم علم ہو سکتے ہیں لیکن ان کی گرفت نہیں کی جاتی, کیوں؟ وہ صحیح العقیدہ ہیں. ان کی ہم گرفت کرتے ہیں کہ بھائی تم نے جو 1400 سال کے علماء, محدثین, مفکرین اور جو جتنے بھی گزرے ہیں یہ ائمہ ہمارے, ان کا تم نے انکار کیا ہے, ان کے عقیدے کا انحراف کیا ہے اور بہتان باندھے ہیں, تو تم نے پھر کیا کیا؟ تم نے خود سے کیا سیکھا ہے؟ تم خود مجتہد بن گئے تو تم بتاؤ نا. تو پھر ہم ان کی گرفت کر سکتے ہیں. تو ان کی ہم ایسے ہی ہیں, بہت سی ایسے معاملات ہیں جن کا ہمیں, کیونکہ میں خود بھی عالم نہیں ہوں, خود میں نے درس نظامی نہیں کیا ہوگا, لیکن علماء کے پاس رہے ہیں, سیکھا ہے جتنا بھی آیا ہمیں, ماشاءاللہ یہ ہے کہ علماء کی رہنمائی سے ہم نے کچھ سیکھ لیا. تو ہم جو ہے وہ ان سے بات ضرور کریں گے کہ بھائی تم نے اگر ان کا انکار کیا, جیسے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انکار کرے اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے اور پھر خود کہے میں بڑا مجتہد ہوں, اور پھر ان کے سامنے پھر ہم مسئلہ بیان رکھتے ہیں, ایک مسئلہ رکھتے ہیں, وہی مسئلہ ہم اب صحیح العقیدہ مسلمان کے سامنے نہیں رکھتے, ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ بھائی اب تم جواب دو, تم نے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا انکار کیا ہے, ان کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے, اور تیرے بڑے کہتے ہیں کہ وہ تو امام اعظم تھے, ان کو ککھ پتہ نہیں تھا کہ تجھے پتہ چل گیا اور تو طعن و تشنیع کرنے آ گیا. تو ان کی ہم گرفت کریں گے. یہ میری آئی ڈی نا فیضان بھائی, آپ جوائن کر لیں اس آئی ڈی کو. اب ایک مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ آتا ہے, اچھا مفتی صاحب کیا کرتے ہیں, مفتی صاحب جیسے ایسے ہی ہم بھی سیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کیا سوالات کر رہے ہیں, پھر ہم نے بھی آئندہ سے وہ سوال کرنا ہے کہ بھائی دیکھو تم نے انکار کر دیا, اب یہ بتاؤ کہ نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا تم نے سیکھا ہے مرزا انجینئر سے, اس نے سکھایا ہے؟ کیونکہ بابوں کی دکانیں تو بند, علماء تو جناب وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو علماء کی تم نے بات نہیں پیش کرنی, تم نے بابوں کی باتیں پیش نہیں کرنی, تم نے مرزا انجینئر کی پیش کرنی ہے کہ یہ دیکھو اس نے ہمیں قرآن و حدیث سے پوری نماز کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے, تو لاؤ پیش کرو طریقہ, وہ پیش کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے, لاجواب ہو جائیں گے. ککھ پتہ نہیں ہے بھائی, کس منہ سے پھر تم علماء کی تحقیر کر رہے ہو, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو, کس منہ سے کہتے ہو پھر؟ ککھ سیکھا نہیں ہے, پہلے آتا جاتا ککھ نہیں ہے. جب اس نے مرنا ہے مرزا انجینئر نے, تو کوئی اس کا جو صحابی ہے, اصحابی ہے, جس کو آتا جاتا ککھ نہیں ہے, تو کسی مولوی نے تو جنازہ پڑھنا نہیں ہے, اس کی تدفین کرنے والے بھی وہی جو جن کو یہ مشرک کافر کہتا ہے, تو وہ تو پھر اس کو گٹر میں ہی پھینک کے آئیں گے. بھائی کسی مسجد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, مرزئی یہ کہلائیں گے, اور ان مرزئیوں کی جو نسلیں ہیں ان کو بھی مرزئی جب کہا جائے گا, اور امت مسلمہ جو ہے وہ جناب ان کو وہ طوطا لگائے گی نا, وہ چھتر پھیرے گی ان کو. اور ان کے اوپر دیکھیں ابھی تو علماء اس کا رد کر رہے ہیں, اور کفر لزوم جتنے بھی ہیں وہ بتا رہے ہیں, جبکہ بہت سے علماء نے تو ایک فقہا کی جماعت کے نزدیک تو یہ بالکل کافر مرتد زندیق ہو گیا ہے, لیکن
جو دوسرے علماء ہیں کہ ان کے نزدیک کفر لزوم اس سے ہوا ہے اور اس کو توبہ طائب کا بتایا جا رہا ہے. کچھ نے تو اس کے اوپر کفر التزام یعنی کہ یہ بالکل کس کو کافر ثابت کر کے تحریری طور پر اس کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا ہے. لیکن جب مجموعی طور کے اوپر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لکھ کر سگنیچر سائن اور تحریری شکل میں جب یہ سامنے آئے گا اور اس کے ماننے والے کہ اس کے کفر میں شک کرنے والے بھی اور اس کے کفر کو ٹھیک کہنے والے بھی جو ہے وہ کافروں کی لسٹ میں شامل کیے جائیں گے تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی. لیکن یہ اسلام کا جو مفتیان کرام کو اسلام نے اللہ کے دین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو یہ حکم دیا ہے، مفتی کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ بھئی اس کے سامنے کوئی ایسی عبارات آتی ہیں یا ایسے معاملات آتے ہیں تو ان کا وہ رد کرے، اس کے اوپر وہ فتویٰ دے اور ڈرے نہیں کسی سے، جو حق بات ہے اس کو وہ بیان کر دے. تو جب وہ بیان کریں گے علماء، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. قادیانیوں کی نسلیں ایسے تباہ ہوئی ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ان کو مرزائی کہہ کے چھیڑا جائے گا، کہا جائے گا ان کو، اور علماء مجموعی طور پر کافر قرار دے کر ایسے ملعونوں کو جو ہے وہ گٹر میں پھینک دیں گی اور ایک بڑا انتشار، ایک بڑا فتنہ اور پھیل جائے گا، لڑائیوں کا بازار گرم ہو جائے گا. تو ہم تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ہم ایک ٹھڈا اور تمہیں ماریں گے، تمہیں خود چھوڑ کے آئیں گے جہنم تک. تم تو خود جانا چاہتے ہو، جاؤ بھائی. انشاءاللہ اہل سنہ و جماعت صحیح العقیدہ وہ کم بھی ہوں گے نا اس وقت، پاکستان میں کم بھی ہوں گے، علماء کم بھی ہوں گے، وہ ہی حق پر رہ کے تمہیں جو ہے وہ ٹھوکیں گے تمہاری منجی، وہ ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. فیضان بھائی 2 منٹ دیجیے گا، میں آتا ہوں.
کہ میں نا بھائی یہ جو بات ورڈ سن آپ لیں نا نے میری، منہ سے سن ادا لیں، کیا پلیز، صرف اتنا پوچھنا آپ سے یہ مسلم بھائی، صرف اتنا سر پوچھنا وہ ہے نہیں بول کہ رہا، میں آپ کا مسلمان بھائی بول رہا ہوں، یہ لفظ نبی اتنا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منہ سے لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچا کریں۔ جی سوچ رہے ہیں، میں مرزے کی بات کر رہا ہوں کہ اس بدبخت نے یہ لفظ وہ تو استعمال لانتی کیا ہے معاذ نا، اللہ۔ لیکن یہ لفظ نبی عام مسلمان ہو کے ایسے الفاظ ہمیں نہیں، وہ اس نے بکواس ہم اگر کیا ہے تو ہمیں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، سمجھا کریں آپ تھوڑا سا۔ دیکھیں، بالکل نقل سمجھ کفر کفر جی نباشد، بھائی بولیں۔ جب ہم نے کسی کا کفر بتانا ہے تو الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں نا، ہم معاذ اللہ اس کی تائید تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تو آپ یہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم کیوں وہ سرکار تو علیہ الصلوۃ گستاخی کے والسلام زمرے میں ہے نا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے نا۔ ہاں جی وہی بتا رہے ہیں نا کہ وہ ہاں اس طرح کا بندہ ہے کہ اس نے گستاخی تک کی ہے۔ پھر میرے خیال میں آپ نے اس کو کلپ وغیرہ ویسے اٹھا لی ہے کسی جگہ سے، اس طرح وہ سر جی اس ہم نے طرح اس تو کے نہیں کھا سکتا ڈھائی نا۔ گھنٹے کے بات سن لینا خرم بھائی، ہم نے اس براڈ پہ ہی اس کی ڈھائی گھنٹے کی ویڈیوز پوری چلا کے سنی ہے، کلپ کو چھوڑ دیں، کلپ تو بڑی بات کی بات ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے ساتھ عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں جو پورے طریقے سے جو کورس کا طریقہ کار ہے کہ 4-5 سال لگا کے قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کے بعد 5 سال کا تجوید کا کورس کیا، اس کے بعد 9 سال کا انہوں نے مفتی اعظم کا کورس کیا، سمجھ رہے ہیں کہ پڑھ کے نکلے ہیں نا۔ اب آپ کتنا پڑھے ہیں مجھے بتائیں ذرا، برا نہ مانے تو۔ جی میں نے لا کیا ہوا۔ تو سر جی وہ لا آپ نے کسی کالج میں جا کے کیا یا کتابیں گھر میں لا کے گھر میں بیٹھ کے کر لیا؟ جی کالج میں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ کالج میں جانا پڑتا ہے نا، اگر دنیا داری کی تعلیم کے لیے آپ کو کالج جانا پڑ جاتا ہے تو جو ایک عربی ہے ہماری زبان بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا مدرسے میں یا کسی تجوید درس نظامی میں نہیں جانا پڑے گا؟ جانا پڑے گا نا، اوبیسلی لازمی بات ہے۔ تو ایک بندہ جب نہیں گیا ہے تو اس کو عربی کے ترجمے بھی نہیں پتہ ہیں۔ ابھی آپ آدھا گھنٹہ پہلے آتے نا تو ہم نے اس کی تقریباً 3 سے 4 ویڈیوز چلائی ہیں ڈیٹیل میں۔ اب آپ مجھے ایک اور چھوٹا سا سوال کا جواب دیں، صبح سحری کے بعد کیا نیت تو دل کی ہوتی ہے، دعا کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ باب صوم غدن نوایت من شہر رمضان۔ ہاں جی ماشاءاللہ، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کچھ دن پہلے آپ کے مرزا صاحب نے ویڈیو بنا کے کہہ دیا کہ یہ دعا ہی 2 نمبر ہے، بابیا نے ایم ہی کھڑی ہے، پڑھنی نہیں چاہیے، مطلب ہی کچھ اور ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا اس پہ بھی؟ اس کو سنا ہم ابھی آپ کو دیں گے۔ دیکھیں نا، ہم تو پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں جی، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ اس نے نہیں کہا بچپن سے تو پڑھتے آئے کہ 5-7 ڈیفائن تو کرے نا، پہلے کس وجہ سے کہا ہے، کیسے نہیں کہہ سکتا ایک بندہ۔ سر جی اس نے مطلب ہی غلط کر دیا نا، گدن نوایتو کا مطلب ہے کہ اگلا دن، کل کا دن، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ جب یہ بات کر کے ختم ہو جائیں گے نا، دیکھیں آپ اس کو ڈیفینڈ اس طرح نہ کریں کہ آپ کو، یا تو آپ اس طرح ڈیفینڈ کریں نا کہ آپ قسم دیں کہ بھائی وہ 100% صحیح ہے، وہ اگر غلط ہوئے گا تو میں تے وہ قیامت والے دن ایکو جگہ تے ہوں گے۔ ایک بیان یہ ہوتا ہے، یا ایک بیان یہ ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس نے غلطی کر دی ہو، میں بھی اس بارے میں دیکھوں گا، بات ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، وہ غلطی اگر اس نے کر دی ہے غلطی، ہاں جی تو یہ بات کریں نا، پھر یہ بات نہ کریں کہ آپ نے ویڈیو نہیں سنی، آپ نے چھوٹا کلپ سنا آپ ہے۔ بات کر رہے ہیں، کوئی مفتی بات کر رہا ہے، کوئی امام بات کر رہا ہے، غلطی تو ہر بندہ کر سکتا ہے، انسان ہونے بالکل کا کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں نا، انسان ہے تو نا اس نے بھائی، کر دی ہیں اب غلطیاں نا، اگر کوئی بھائی جان اب اس نے غلطیاں کر دی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا بھائی میں مسلمان ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا بھائی جان مسلمان نہیں، کوئی بھی بشر بھی ہے نا، وہ بشر بھی ہے، انسان جو وہی ہے میں وہ کہہ رہا خطا ہوں کا نا، پتلا ہے۔ خطا کا جی پتلا ہے۔ اگر ہمیں بالکل یہ خصوصیت نہ ہو نا تو ہم فرشتے ہو جائیں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل، تو اب ہم وہ اگر دین کے انسان ہے اوپر اس تو ہم طریقے سے جو ہے نا، کر کے، دین کے اوپر کر کے غلطی، تو پھر توبہ نہ کرنا اور اکڑ جانا، پھر کوئی بندہ سمجھ کسی جمعے کا خطبہ تک نہ پڑھانا، کسی مسجد کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، تو وہ کیسے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کہ آپ کا ضمیر اس چیز کو گوارا کرتا ہے؟ چلیں ریویژن کرتے ہیں ہم اس پہ۔
जी लाजमी कीजिएगा मेरा भाई। ठीक हम है सर, देखें थैंक यू। आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके साथ ये अगर बोल रहे हैं, टाइम खपा रहे हैं ना, हमें इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना आप हमें दे रहे जी हैं, किसी को ना भी आप नहीं हमारे मिल रही है, स्टूडेंट हैं, तो ना वैसे इधर दुनिया फीस लेके आए हैं ना। मैं ना हाँ जी, तो वो खुरम साहब जाते भाईबंदी में मैं ना कहना चाहूंगा